اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو سارے خزانوں کا مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج میں آپ کو بیان کروں گا دنیا کے سب سے امیر ترین انسان کے بارے میں اور اس کے انجام کے بارے میں۔ شروع دن سے لے کر انسانی تاریخ میں نہ کوئی ایسا پیدا ہوا اور نہ آج تک کوئی اتنا امیر ترین ہوا۔ یہ آج کا جو واقعہ ہے یہ اسلامی واقعہ ہے، تو اس کو سنیے گا اور اس کو سمجھیے گا۔ اور یہ وہ شخص ہے جس کا نام بہت فیمس ہے، لیکن اس کا چرچا اچھے الفاظوں میں نہیں ہوتا کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہوا۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس مال و خزانہ بہت کچھ تھا، لیکن جس کا میں بیان کرنے لگا ہوں اس کے پاس خزانے شاید سارے بادشاہوں سے بھی زیادہ تھے۔ اس کا نام تھا قارون۔ قارون کون تھا اور کیا اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کا انجام اتنا برا ہوا؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاچا یسہر کا بیٹا تھا، بہت ہی شکیل اور بہت ہی خوبصورت۔ قارون کے اندر بظاہر بہت ساری خوبیاں جمع تھی، وہ خوبصورت بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن و جمال بہت دیا تھا اور لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ کمال بھی حاصل تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا، یعنی تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ اس کا بھی بہت بڑا عالم تھا، یعنی وہ امیر ترین بھی تھا اور مذہبی طور پر بھی بہت بڑا شخص تھا، اور ویسے بھی وہ بہت ہی ملنسار اور بااخلاق شخص تھا اور لوگ اس کا بہت ادب و احترام کرتے تھے۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، اور دوسرا تورات کے عالم ہونے کی وجہ سے، اور تیسرا کہ بہت امیر کمیر شخص تھا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ اتنی ساری خوبیوں کا مالک، لیکن اس کا انجام اتنا برا۔ اس واقعے سے کچھ سبق تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی بہت خوبصورت ہو اور کوئی بہت بڑا عالم ہو، وہ خوش اخلاق بھی ہو اور ملنسار بھی ہو، لیکن میرے عزیزوں ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اور اگر خدا نخواستہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال بھی کریں اور اللہ کی نافرمانی بھی کریں تو میرے عزیزوں پھر یہ ساری چیزیں عذاب کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ کی نافرمانی بہت بڑا عذاب ہے۔ قارون کے پاس بے شمار دولت اور خزانہ تھا، جیسے آج دنیا والوں کے پاس بہت خزانے ہیں اور وہ اپنی تجوریوں میں یا کہیں اور رکھتے ہیں، تو قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بہت سارے جانوروں کی پشت پر لادی جاتی تھی۔ صرف خزانے کی چابیوں کا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا نواز دیا تو اس کی زندگی میں ایک تغیر پیدا ہوا اور وہ سامری کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا۔ وہ اعلیٰ درجے کا متکبر اور غرور والا بن گیا۔ جب اللہ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 1000 پر 1% تھا، اور آج امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 پر 2.5% دیتے ہیں۔ لیکن اصل میں زکوٰۃ ہے کیا کہ مال کو پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ جب قارون نے 1000 پر حساب لگایا تو وہ بہت بڑی رقم بن گئی۔ یہ دیکھیے کہ مال کا 1000واں حصہ
لیکن اس کو صرف 1000 پر 1 روپیہ دینا تھا اپنے وقت کا، زمانے کا۔ لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ امیر اور کبیر شخص تھا تو اسی وجہ سے اس کی زکوٰۃ بھی بہت بڑی بنی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس پر حرص نے، کنجوسی نے، بخل نے اس پر حملہ کیا اور وہ بدبخت شخص زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے سے یعنی زکوٰۃ کی وجہ سے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے اس بدبخت نے ایک انتہائی گندی اور گنہنی چال چلی کہ اس نے ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر رضامند کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے۔ اور عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے ایک بہت بڑے مجمع سے، تو قارون نے آپ کو وہاں پر یہ کہا کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ برا کام کیا، معاذ اللہ۔ تو یہ سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت جب بلائی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اور جب آپ پر یہ الزام آیا تو آپ نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا، اے عورت، تجھے اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریاؤں کو پار دیا اور آفتوں اور عافیت کے ساتھ دریاؤں سے پار کر کے فرعون سے نجات دی، تو سچ سچ بتاؤ کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے اور نبوت کے دبدبے سے وہ عورت کانپنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، اور اس عورت نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ کے پاس بھیجا تھا کہ آپ پر الزام لگاؤں، اس نے ماتا کیا تھا مجھے۔ یہ سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا اور آپ دیدہ ہوئے، اور اسی کیفیت میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ تو اس پورے مجمع میں صرف 2 ایسے اور بد نصیب تھے جو قارون کے ساتھ ہی رہے، اور باقی سارے لوگ الگ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم زمین کو حکم دو، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے۔ تو قارون کو زمین نے پکڑ لیا اور وہ گھٹنوں تک زمین میں دنس گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اور فرمایا کہ اس کو اور پکڑ، تو وہ کمر تک زمین میں دنس گیا۔ اور یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور بل بلانے لگا، اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ بھی دینے لگا، کیونکہ وہ آپ کے چاچا کا بیٹا بھی تھا، اور وہ معافیا بھی مانگنے لگا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، کیونکہ اتنا بڑا الزام لگایا اور آپ کا دل دکھایا تھا۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ دی تو وہ دھانستے دھانستے بالکل زمین کے اندر چلا گیا، اور جو 2 شخص اس کے ساتھ تھے، اس کے ساتھی بنے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھا۔ یہ دیکھیے کہ ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اور زمین اللہ کے حکم سے آپ کی بات مانتی ہے، اور قارون زمین کے اندر چلا جا رہا ہے۔ لیکن وہ 2 بدبخت یہ بھی دیکھ کر پھر کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے زمین میں دنسایا ہے کہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی
کہ اے اللہ قارون کا خزانہ اور اس کا مکان بھی زمین میں دھنس جائے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو قارون کا مکان محل جو سونے کا تھا اور سارا خزانہ سبھی کا سبھی زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قارون کو کتنے خزانے دیے تھے اور ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ اس سے آپ یہ حساب لیں کہ خزانہ کتنا بڑا ہوگا کہ جن صندوقوں اور تجوریوں میں وہ خزانہ رکھا جاتا تھا ان خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت درکار ہوتی تھی۔ تو میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن نے بیان فرمایا، اور اسی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر۔ میرے عزیز بھائیوں، قارون نے اپنے مال و دولت کے گھمنڈ میں اس نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سور کر اور غرور و تکبر سے اکڑاتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ میرے عزیز بھائیوں، جس کی مدد اللہ کرے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اور خدا نہ خواستہ جو اللہ سے مقابلہ کرے تو وہ کبھی جیت نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزوں، اس سے بہت کچھ ہمیں ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو مال و دولت عطا فرمائے تو ہمیں یہ ضرور چاہیے کہ اپنا جو بھی مال ہے اس کی زکوٰۃ لازمی ادا کریں، اور کبھی بھی مال و دولت پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے میرے عزیزوں، اگر کسی کی زکوٰۃ لاکھوں میں کروڑوں میں نکلتی بھی ہے تو یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے کہ اس کے پاس اتنا ہے تو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ وہ بہت سارے ایسے دنیا میں انسان ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، تو زکوٰۃ دیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ بہت سارے بہت بڑے بڑے بادشاہ بھی چلے گئے، مال والے بھی چلے گئے، شان و شوکت والے بھی چلے گئے، بس رہے گا کون؟ اللہ اور اللہ کا نام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہر اس کام سے بچائے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہو، اور مجھے ہمیشہ حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ باتیں کسی کے دل پر اثر انداز ہو جائیں، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔